لیکن اس وقت ملک جس بے بسی کے ساتھ، جس کسب پرسی کے ساتھ، جس جلتے ہوئے انگارے کے ساتھ، جس بڑھتی ہوئی نفرت کے ساتھ، جس بربریت کے ساتھ، جس ظلم کے ساتھ، جس ناانصافی کے ساتھ زندہ ہے، چل رہا ہے، ہم نہ اس کو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم خود اس کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ تصور کریں، جب آزادی میں مکمل آزادی کی تحریک پیش کرنے والی جمعیت علماء تھی کہ انگریز ملک چھوڑ دو، ہم کو مختصر آزادی، مشروط آزادی نہیں چاہیے، تو یہ تجویز سب سے پہلے جس اجلاس میں پیش کی گئی تھی اس کی صدارت کر رہے تھے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اور آگے بڑھیے تو یہ تجویز جب اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تو یہ لانے والے تھے مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب تن من دھن کی قربانیاں دینی ہوئی تو سب سے آگے اپنے ہاتھ میں آزادی کا جھنڈا لے کے چلنے والے تھے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج اس بدنصیب ملک کی سرزمین پہ ہم کو مدرسوں کے تحفظ کے لیے کانفرنس کرنی پڑ رہی ہے، اس دور کو کن الفاظ میں تعبیر کیا جائے؟ آزادی ہم نے دلوائی، جیل کی کوٹریاں ہم نے آباد کی، ہندوستان کا بڑے سے بڑا لیڈر، اسے آزادی کی پاداش میں سزا ہوئی ہے، ملک کے اندر کی جیل میں ہوئی ہے۔ شیخ الہند، شیخ الاسلام مولانا وحید احمد، مولانا وزیر گل، ان کے ساتھیوں کو مالٹا کی جیل میں بھیجا گیا ہے، انہوں نے ملک سے باہر کی جیل کاٹی۔ ایک ایجنڈا تھا کہ ملک آزاد ہوگا، الحمدللہ ملک آزاد ہو گیا، دستور بن گیا۔ دستور کتنا بامانہ، کتنا وزندار، کتنا مؤثر بنا ہے اس کا اندازہ اب ہو رہا ہے۔ 10 سال سے فرقہ پرست طبقہ اس دستور کی دھجیاں اڑانے پہ لگا ہے مگر کامیاب نہیں ہو رہا۔ بنانے والوں نے کتنے اخلاص کے ساتھ یہ دستور بنایا ہوگا، کتنی جدوجہد، کتنی جاپشانی کے ساتھ اس کے دفعات مرتب کیے ہوں گے کہ حکمراں طبقہ چاہ رہا ہے کہ دستور کی دھجیاں اڑا دی جائے۔ یہ میں جمعیت علماء کے جلسے میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ بلڈوزر کی کارروائی اسمویدھانک ہے۔ مجھے سمجھایا جائے اسمویدھانک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئے دن کورٹ کچہری میں جج صاحبان کو بتانا پڑتا ہے کہ فرد کی آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حکمراں طبقے کو، وردی پہننے والوں کو، جن کی ذمہ داری تھی سمویدھان کی حفاظت کرنا، شہر کی اور ملک کی اور ناگرکوں کی حفاظت کرنا، کورٹ کچہریوں کو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ سمویدھان کا تقاضا کیا ہے۔ اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم کو آزادی کے 70 سال بعد ان مدرسوں کے تحفظ کے لیے میدان میں آنا پڑ رہا ہے جن مدرسوں کی پہلی صدا آزادی تھی۔ جسے انگریز نہیں بند کروا سکا اسے فرقہ پرست بند کروا سکتے ہیں۔ ہمارے ان مدرسوں میں سچا امبیڈکر واد بستا ہے، سچا گاندھی واد بستا ہے، یاد رکھو اصلی ہندوستان بستا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے دروازے اجمیر شریف کی درگاہ سے لے کے اعظم گڑھ کے دیہات تک سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم آنے والے کی ذات نہیں پوچھتے، ہم چھوا چھات کے خلاف ہیں۔ آنے والے کی زبان نہیں پوچھتے، ہم لسانی بنیادوں پر تفریق کے خلاف ہیں۔ ہم دھرم نہیں پوچھتے کیونکہ دھرم کی بنیاد پر ٹو نیشن تھیوری کے ہم خلاف ہیں۔ ہمارا پہلے دن سے آج تک یہی نعرہ ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ اور عیسائی ہو، سب مل کر کے ہندوستانی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کے مدرسے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں کتنے مؤثر ہیں، شاید آپ سے زیادہ مدرسوں کے بدخواہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ اے کاش میری قوم بھی سمجھ جاتی کہ آج اگر ہندوستان میں اسلام زندہ ہے تو کس وجہ سے زندہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ حضرت صدر محترم فرماتے ہیں مدرسہ ہمارا دین ہے۔ مسجد میں نماز پڑھائی جاتی ہے، مدرسے میں نماز سکھائی جاتی ہے۔ مسجد میں نماز ادا کی جاتی ہے، مدرسے میں نماز کی فقہ بتائی جاتی ہے۔ تراویح میں قرآن سنایا جاتا ہے، مدرسوں میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے۔
قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، قضا و عدل کا مسئلہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، مفتی مدرسے میں تیار کیا جاتا ہے، علماء کرام منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطاب کرتے ہیں، یہ خطبہ مدرسے میں ان کو خطیب بنایا جاتا ہے۔ جتنا ہمارا مدرسہ یہ ہمارا دین ہے، ہماری دنیا نہیں ہے۔ ہمارے مدرسوں کی ایک سنہری تاریخ ہے، سیرت الذہبی اس کی ایک کڑی ہے۔ جتنا پرانا اسلام ہے مدرسوں کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے۔ یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کہیں ہو اور وہ مدرسوں سے بے نیاز ہو نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کیا، ابھی چند لوگ اسلام لائے تھے، یہ آپ نے دار ارقم نام کا مدرسہ مکہ شریف میں تعمیر کیا۔ ابھی نبی پاک کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ نے اسد بن زرارہ انصاری صحابی کے باغ میں حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ جاؤ اور مدینے والوں کو قرآن شریف سکھاؤ۔ پھر آپ ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں صفہ قائم فرمایا۔ اسلام پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، جہاں گیا، جب اس ملک میں آیا تو مدرسوں کے ساتھ آیا۔ یہ کوئی موروثی عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں کچھ عقیدوں کو، کچھ اعمال کو، انہی عقیدوں انہی اعمال کی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ بنیادی فنڈامنٹل رولز کی تعلیم، اسلام کے بنیادی قواعد کی تعلیم، ضروریات دین کی تعلیم مکتب میں دی جاتی ہے، اور اسلام کے تعلیمات کی تفصیلی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ یہ مدرسے ہماری دنیا نہیں ہے، یہ مدرسے ہمارے دین ہیں، اور ان مدرسوں کا تقدس اتنا ہے کہ ہم ان مدرسوں کو رسول اللہ کا مہمان خانہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس انسان نے اپنی اولاد کو ہمارے پاس بھیجا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوت حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ وحی کا مجموعہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، مدرسے کا نصاب متعین ہے۔ جو علوم قرآن کریم کی خدمت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، یا جو علوم قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں، سب کا مرکز قرآن کریم ہے، یہی ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ جو ان مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خانے کے خادم ہیں۔ مدرسے پوری دنیا کے مسلمانوں کی شہرت کے برابر ہیں۔ اگر مسلمان کا رشتہ اسلام نام کی چیز باقی نہیں بچی۔ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، ماسٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ماسٹر نہیں ہوتا، جج کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جج نہیں ہوتا، اسے پڑھنا پڑتا ہے۔ اسلام بھی موروثی نہیں، کسبی چیز ہے۔ اگر عالم کی اولاد بھی ضروریات دین نہیں حاصل کرے گی، ضروریات دین سے جاہل رہے گی، اسے کوئی امام نہیں بنائے گا۔ اور مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ان کا دینی مدرسہ ہے، ان کا مکتب ہے۔ چند سالوں سے ہمارے ملک کی وہ فرقہ پرست طاقت جو انگریزوں کی دلالی کرتی رہی، جو ملک کے بٹوارے کی وکالت کرتی رہی، جو ہندوستانیوں میں نفرت ڈالتی رہی، جو چھوا چھوت ذات پات دھرم دین کے نام پر ہندوستانیوں کا بٹوارا کرتی رہی، وہ چند سالوں سے مسجدوں اور مدرسوں کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ مانے اظہار، تم کو ہے حیا، ہم کو ادب،
غریب زیادہ ہے، مزدور زیادہ ہے، جو آج چند سالوں سے حالات کے انگارے پر ہے، لیکن کیا مطلب ہے کہ اسلام چھوڑ دے؟ ممکن ہے کوئی میرے جیسا مولوی صاحب کر رہا ہو، ممکن ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی کر رہا ہو، لیکن عام قوم کا حوصلہ بلند ہے۔ اس لیے قوم کی اس جرات، اس استقامت کو جمعیت علماء سلام کرتی ہے۔ ہم جمعیت علماء کے حوالے سے پورے ملک کا سفر کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ جی انہی مسلمانوں کا جن کی پراپرٹیوں پر بلڈوزر کا رخ تھا، اور عجیب بات ہے، اللہ کا عجیب و غریب بندوبست ہے۔ جمعیت علماء جس نے ملک آزاد کروایا، ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، کبھی سوچو مدرسوں کو ٹارگیٹ کرنے والے، کبھی سوچو کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا ہے، بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا ہے، پنجاب کو فصلوں کا بیان کس نے دیا ہے، یہ لال قلعہ تاج کون کس نے دیا ہے۔ تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔ جیسے ہم نے آزادی میں حصہ لیا، ایسے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم نے حصہ لیا۔ دیکھو میں اپنی قوم کی طرف سے چیلنج کرتا ہوں، قانون پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی میری قوم ہے۔ یہ بجلی کی چوری نہیں کرتی، ریلوے کے ٹکٹ کی چوری نہیں کرتی، یہ ریلیوں میں نکل کر کے سرکاری پراپرٹیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ کیا اسے غصہ نہیں آتا؟ جب اس کی مسجدوں پر بلڈوزر چلتا ہے تو کیا اس کو جذبات پر رنگ یافتہ نہیں ہوتے؟ لیکن باہر میرے قوم کی سنجیدگی، کبھی ہماری قوم نے سرکاری پراپرٹیوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ ذرا یاد کرو اگنی ویر کا معاملہ آیا تھا، کیا کیا ریکارڈ میں درج کیا گیا اور کیا کیا ہوا۔ ایسی ایک مثال پیش کر دو، ایک مثال پیش کر دو، جبکہ ہم کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ہم کو نشانے پر لیا جاتا ہے، ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہمارے جذبات پر رنگ یافتہ ہوں، لیکن میری قوم ایسی ہے، ان سارے حالات میں استقامت کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ موب لنچنگ کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی۔ تعصب کی بنیاد پر گرفتاری کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں۔ ہم سے پوچھو، جمعیت علماء ٹرائل کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک 800 سے زیادہ مقدمات لڑ رہی ہیں، جن کو پھنسایا جاتا ہے شک شبہ کی بنیاد پر نہیں، تعصب کی بنیاد۔ 10-10 سال زندگیوں کے جیل خانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، اخیر میں ہمارے ملک کی معزز عدالتیں اس کو باعزت بری کر دیتی ہیں، لیکن اس غریب کے 10 سال کی زندگی کے جو ضائع ہوئے اس کی تلافی کون کرے گا؟ اس کے بچے، اس کی بیوی جو در بدر کی، اس کی تلافی کون کرے گا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک بہادر قوم میں کام کر رہا ہوں۔ میری قوم باحوصلہ ہے، بہادر ہے، سارے حالات آنے کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر جمی ہوئی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ جمی ہوئی، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے ملی کام کے لیے کھڑے ہونے کی، جمعیت علماء کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا مولانا کعب رشیدی صاحب سے جمعیت علماء کھڑی ہوئی، ایسے ہی بلڈوزر کا مقدمہ کون سپریم کورٹ لے گیا؟ جمعیت علماء کھڑی۔ جس زمانے میں کرونا آیا ہوا تھا، مسلمانوں نے کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا، لوگوں نے اپنے سگے ماں باپ کو دفنانے کی ہمت نہیں کیا، مسلمان آگے بڑھا، خدمت کیا اور دفنایا۔ جن لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب بمبئی، کلکتہ، دلی میں اسباب زندگی ختم ہو گئے ہیں، پرواسی مزدور نکل پڑے، راستے میں مسلم بستیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ہمارے ملک کے ایک شریف انسان تبصرہ کرتے ہیں کہ ہم کپڑوں سے پہچانتے ہیں، جی غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں، ابھی آپ پتہ نہیں کس کس چیز سے ہم کو پہچانو گے، ہمارا کردار ہم کو پہچاناتا ہے۔ اس قوم نے پورے حوصلے کے ساتھ تبلیغی جماعت کو اٹھا کر کے جیل میں بھر دیا گیا، 1500 لوگوں کو حضرت صدر محترم سامنے آئے، ان کی رہائی کے لیے اپنی اکائیوں کو فعال کیا، دلی سے لے کے مہاراشٹر تک جمعیت علماء کے ہم کورٹ کچہری کا سامنا کرنے لگے، باعزت وہ بری ہوئے اور اپنے ملک کو واپس ہوئے۔ بغیر سند جو باتیں پھیلائی جاتی، ہیٹ اسپیچ، اس کا مقدمہ کون دیکھ رہا ہے؟ جمعیت علماء دیکھ رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج کی اس معزز اسٹیج سے
کہ جو لوگ مدرسوں کو مٹانے کی دل میں ناپاک تمنائیں رکھتے ہیں، کم از کم جب تک جمعیت علماء زندہ ہے ان کی یہ تمنا پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ہم اپنی جان کی قربانی دے دیں گے لیکن اپنے دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اور ہم کیا، ہم تو بہت دیکھنے میں شکل و صورت مسلمان جیسی ہے، نام کے ساتھ عالم حافظ کا لائقہ بھی لگا، ان مدرسوں کو نشانے پہ لیا جا رہا ہے اور بے وجہ لیا جا رہا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس کی۔ آپ صاف صاف کہیں کہ ہم کو قرآن سے، ایمان سے پریشانی ہے، پرابلم ہے، ہم اسلام کو اس سرزمین میں برداشت نہیں کرتے، آپ کہیں نا ہمت سے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہاں مسجدیں بھی محفوظ ہیں، مندریں بھی محفوظ ہیں، چرچ بھی محفوظ ہیں، گرودوارے بھی محفوظ ہیں۔ اگر آپ تفریق کرتے ہیں ہندوستانیوں میں تو آپ کہیں نا کہ ہم ایک خاص طبقے کو اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے، کہیں نا کھل کر کے۔ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، مختلف عنوانوں سے ہماری کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ اور جس دن مسلمان زیر ہو گیا، یاد رکھو یہاں بسنے والے دلت، اچھوت، پچھڑی ذاتیں، ان کی بھی خیریت نہیں ہے، ان کو بھی غلام بنایا جائے گا، دیگر مذہبی اقلیتوں کی بھی خیریت نہیں ہے، ان کے مذہبی آزادی کو بھی چھین لیا جائے گا۔ اس دستور کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ناممکن ہو رہی ہیں، اور اس دستور کی حفاظت کرنے والے مدرسوں میں بستے ہیں۔ جمعیت علماء اس کی حفاظت کرتی ہے، جمعیت علماء لگاتار تحفظ آئین، تحفظ دستور کی کانفرنسیں کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کی اس جلسے کا پیغام اگر ہمیں سمجھ جائے، جتنا مخالفین ہمارے مدرسوں کی تاثیر کو سمجھے ہیں، ہم اپنی قوم کو بھی یہ تاثیر سمجھانے میں کامیاب ہو جائے تو انشاءاللہ جو لڑائی ہم کو لڑ رہا ہے مدرسوں کے تحفظ کی فرقہ پرستوں سے، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر اس ملک میں اسلام باقی ہے تو تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار، چار مینار کی وجہ سے نہیں، انہی مدرسوں اور دینی اداروں کی وجہ سے باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، قائم رکھے، ملک میں پیار و محبت کو باقی رکھے، ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ میں آخر میں مفتی اشفاق صاحب کا، جمعیت علماء ضلع اعظم گڑھ کی تمام اکائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان اکابر کا جو اپنے اپنے مقام سے تشریف لے آئے، اور آپ اہل مدارس کا اور سامعین کا جنہوں نے جمعیت علماء کی آواز پہ لبیک کہا اور تشریف لے آئے اور ہمارے جلسے میں شریک ہوئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا۔ اب میں نہایت ادب اور احترام سے اپنے مخدوم اور محترم جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم اور اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا صلواتی کلمات اور کلیدی خطبے سے ہمیں نوازیں۔ انشاءاللہ یہ پوری امت جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ آپ کے ہدایتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ جو بھی دشا، جو بھی رہنمائی فرمائیں گے، انشاءاللہ ہم سب مل کر کے اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور جمعیت علماء اتر پردیش و جمعیت علماء ضلع اعظم گڑھ کی دعوت پر حضرت مفتی اشفاق صاحب نائب صدر جمعیت علماء اتر پردیش کی دعوت پر تشریف لانے والے حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اتنا بڑا مجمع صرف اس بات کے اظہار کے لیے ہے کہ ہم اپنے مذہب، اپنے دین اور اپنے مذہبی اداروں میں کسی طرح کا دخل نہ ہم نے پہلے برداشت کیا ہے، نہ آج برداشت کریں گے اور نہ انشاءاللہ آگے کبھی برداشت کریں گے۔ آپ اسی جذبے سے یہاں آئے ہو اور مجھے امید ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے دلوں کی آواز ہے۔ آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے آپ کی؟ آپ کے دلوں کی آواز ہے کہ نہیں؟ آپ نے یہاں جمع ہو کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ اقتدار میں کوئی بھی ہو، کرسی کسی کے پاس ہو، طاقت میں کوئی بھی ہو، ہر ایک یہ سمجھ لے کہ جو ہم سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں جن کے اپنے دیش کو آزادی دلا کر یہاں رہنے والے ہر انسان کو عزت کا سانس لینے کا موقع ملا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، مدارس اسلامیہ اور علماء کرام کی جدوجہد آزادی نہ ہوتی تو آج بھی یہ دیش غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا رہتا۔ آزادی ہم نے دلائی ہے، ہمارے پرکھوں نے دلائی ہے، ہمارے بڑوں نے اس دیش میں رہنے والوں کو عزت سے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور ہماری قربانیوں کی داستانیں پوچھتے ہو، تم اس دیش کی مٹی کو جہاں سے بھی اٹھاؤ گے ہمارے بزرگوں کے خون کی خوشبو اور مہک پاؤ گے۔ انہوں نے کہیں پر بھی دیش کی عظمت، دیش کی ایکتا، دیش کی ترقی اور دیش کی آزادی کے لیے کبھی کسی سے کوئی سودا نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ مدارس ہندوستان کی شناخت ہیں، یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ مدارس مذہب کو عام کرنے اور لوگوں کو مذہب سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو ان مدارس سے دشمنی کرے گا وہ اس دیش کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ مدارس وہ ہیں جو دیش کی وفاداری کا سبق پڑھاتے ہیں، یہ مدارس وہ ہیں جو اپنے بچوں کو وطن سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، یہ مدارس وہ ہیں جو امن و امان سے جینے کا سبق دیتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج مدارس پر سیل لگائی جا رہی ہے، آج مدارس پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، آج مدارس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایک طرف حکومت اور اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کل خون کی ضرورت پڑے گی اس دیش کو کی حفاظت کے لیے، اس دیش کو سینچنے کے لیے، اس دیش کی ترقی کے لیے کل تمہیں خون کی ضرورت پڑے گی تو یہ مدارس کے سپوت ہی اس کام کے لیے سب سے اگلی لائنوں میں کھڑے دکھائی دیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہندوستان
کے طول و عرض پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہایت تکلیف دہ ہے. میں نے یہ کہنا چاہا تھا کہ ایک طرف میں اقتدار کے نشے میں چور لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنوں اور پراؤں کو پہچانو، دوست اور دشمن میں فرق کرو، ہندوستان کی رکشا کرنے والوں اور امن و امان کا گیت گانے والوں کو سینے سے لگاؤ، ورنہ کل خون کے آنسو روگے کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ملے گا. اور دوسری طرف میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور میری بات کو دھیان سے سنو. میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کیسے بھی ہوں، پریشانیاں اور کٹھنائیاں کتنے بھی سامنے آئیں، لیکن کبھی خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا، اور اپنے کاز کو مت چھوڑنا. ہمیں دین کی نشر و اشاعت کرنی ہے، ہمیں آنے والی نسل کو دین سے جوڑنا ہے، ہمیں قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے، ہمیں انسانیت کو بڑھاوا دینے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور یاد رکھو، طے کرو کہ ہم ہر رکاوٹ کو عبور کر کے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت علماء نے کبھی جذبات سے کھیلا نہیں کیا ہے، کبھی مسلمانوں کے جذبات سے جمعیت علماء نہیں کھیلی ہے. اس لیے ہم آپ کو قدم بقدم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے میں رہ کر، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کی حدود میں رہ کر اپنے اداروں کے تحفظ کی جدوجہد کرتے رہیے. جمعیت قدم بقدم آپ کے ساتھ ہے، آگے بڑھتے رہیے، سینہ سپر ہو کر کے سامنے آتے رہیے. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا کہ باطل کی ترکش کا ہر تیر ختم ہو جائے گا اور آپ کے قدم بڑھتے رہیں گے اور کوئی روکنے والا موجود نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ مایوس ہو گئے، آپ خوف زدہ ہو گئے، آپ کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا جو دشمن چاہتا ہے، تو یاد رکھیے آپ اپنے مستقبل کو روشن کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک طرف جمعیت علماء ہند ہے جس کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی مدد اللہ العالی ہیں، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے. اور دوسری طرف جمعیت علماء اتر پردیش ہے جو آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. ہم نے ہر قانونی طریقے کو اختیار کر کے مدارس کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہے، اور ہم پھر ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ارے بیٹھ جاؤ بھائی، جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے فیصلے آنے کے باوجود مدارس کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، وہ سن لے کان کھول کے کہ ان کے خلاف یہ وقت ہمیں اپنے اندر بیداری کو پیدا کرنے کا ہے. یہ وقت ہمیں اس بات کی آواز دیتا ہے کہ ہوش میں آؤ، اپنے اندر یونٹی اور اتحاد کو پیدا کرو اور پوری قوت کے ساتھ اسلام کی دفاع کے لیے، مدارس کے دفاع کے لیے قانونی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو. اور ہر قدم پر ہمیں بیجا جوش سے بچنا ہے. بھائی تشریف رکھیے، حضرت تشریف لائیں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، اپنی جگہ بیٹھیے، اپنی جگہ بیٹھیے. ہاں بیٹھیے، حضرت تشریف لا رہے ہیں.
بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھیے. زندہ باد ہندوستان، زندہ باد سرکردہ، زندہ باد مولانا ارشد تنویر قدم. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. دوستوں اور ساتھیوں، ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ملک آئین سے چلتا ہے، دستور سے چلتا ہے. کسی ملک کو منمانے انداز سے نہیں چلایا جا سکتا. آج کچھ طاقتیں، فرقہ پرست قوتیں ہمارے اس دیش میں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو اس کو اپنے منچاہے انداز سے چلانا چاہتی ہیں. ان کی نظروں میں دستور کی کوئی حیثیت نہیں، سیکولر آئین کی کوئی حیثیت نہیں، کورٹ کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں. ایسی قوتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیش میں امن و امان رہے گا تو دستور اور آئین کو مان کر کے اس کو اپنا امام بنانا پڑے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ دیش ترقی کرے، اگر یہ چاہتے ہو کہ دیش میں امن و امان باقی رہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ دیش میں ہر ایک پیار و محبت اور الفت سے زندگی گزارنے لگے، تو آپ کو آئین اور دستور کے مطابق دیش کو چلانا پڑے گا. اور یاد رکھو، جو دستور اور آئین سے کھلواڑ کرتے ہیں وہ اس دیش کے غدار تو ہو سکتے ہیں، وفادار نہیں ہو سکتے. جمعیت علماء آپ کو آواز دے رہی ہے اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ حالات کتنے ہی مشکل ترین کیوں نہ ہوں، آپ کو قانون کے دائرے میں ہی رہنا ہوگا، ہوش سے کام لینا ہوگا. جوش میں مبتلا ہو کر قانون کو پیروں تلے روند کر آگے بڑھنے کی کسی کوشش کا ساتھ دینا اس ملک سے بے وفائی ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر مشکل کا حل ہندوستان کے آئین میں موجود ہے اور ملک کی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. ہم کل بھی عدالت سے رجوع کرتے رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، اور ہمیں انصاف ملا ہے اور امید ہے کہ آگے بھی انصاف کا جھنڈا بلند ہوتا رہے گا. لیکن آپ کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، آپ کو جوش کی وجہ سے ہوش کو ختم نہیں ہونے دینا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج جمعیت کے اس اسٹیج سے میں حکومت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ مدرسے ہماری دنیا نہیں ہے، مدرسے ہمارا دین ہے، اور ہم دین میں کسی طرح کی مداخلت برداشت کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہے. ہاں، اگر مدارس میں کچھ قانونی طور پر کمزوریاں ہیں، زمین کے کاغذات کو لے کر، عمارت کے نقشوں کو لے کر، سوسائٹی ایکٹ میں رجسٹریشن کو لے کر، تو ہم نے آج 3 بجے سے 5 بجے تک چلنے والی نشست میں علماء کی ان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ان قانونی کمزوریوں کو دور کریں. اور ہم حکومت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ مدارس کو صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر ٹارگٹ، اس کو سرکاری سطح پر تعاون کر کے مدارس کا ان قانونی کمزوریوں کو دور کرنے میں مدارس کی مدد کرے. تو یہ مدرسے آپ کے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ امن و امان کو اور دیش کی ترقی کو سینے سے لگا کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان مدرسوں کو بھی جینے کا حق دینا پڑے گا. اور یاد رکھیے، ہم اچھی طرح سے اپنا حق وصول کرنا بھی جانتے ہیں. مولانا ارشد مدنی مدد اللہ العالی کی قیادت میں جمعیت علماء اپنے
جمعیت علماء مسلمانوں کو حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد میں برابر کا شریک کر رہی ہے، اور ہم حضرت کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے۔ آج آپ حضرت کی وجہ سے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں اور صوبے کے کسی بھی حصے میں آپ کو جمعیت کی طرف سے آواز دی جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ آپ آج سے زیادہ بھرپور انداز میں وہاں پر بھی پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہماری مشکلات کو دور فرمائے، دیش کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، ہندو مسلم اتحاد ہمارے اس ملک میں پروان چڑھائے اور نفرتوں کے سوداگروں کو ناکام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ جس ذات گرامی کے لیے ہم نے اتنی سفر کی صعوبتیں برداشت کر لی ہیں، وہ وقت آ گیا ہے نہایت احترام کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ حضرت اقدس صدر جمعیت علماء ہند جانشین شیخ الاسلام، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ، ان کا یہ کرم ہے، احسان ہے اس علاقے پر کہ حضرت نے ہمیں تاریخ سے نوازا۔ اب دل کی گہرائیوں سے ہم حضرت کا شکر ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حضرت اپنے ناصحانہ کلمات سے ہمیں نوازیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی ہدایت حضرت کی ہوگی یہ پورا مجمع اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت سے میری درخواست ہے کہ حضرت اپنے کلمات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، علماء کرام اور قرب و جوار سے جلسے میں شریک ہونے والے معزز حاضرین، یہ جلسہ جمعیت علماء یو پی نے کوئی عمومی جلسہ نہیں بلایا، اس کے لیے یو پی کے مشرقی اضلاع میں اس جگہ کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ یو پی کے اندر مدارس پر گورنمنٹ کی طرف سے جو طرح طرح کے نوٹس آ رہے ہیں، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، مشرقی یو پی ہی میں ان اہل مدارس کو جمع کیا جائے اور اس سلسلے کے اندر کس طرح آگے بڑھا جائے اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے، اس طریقہ کار سے انہیں آشنا بنایا جائے، ورنہ تو ہمارے احباب نے کچھ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے مدارس پر جس گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا تھا وہ آسام ہے، وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، وہاں جا کر جلسہ کیا جائے۔ اس کے بعد اتراکھنڈ کی سرکار نے مدارس کے اوپر ہاتھ ڈالا،
پھر اس کے بعد مشرقی یو پی نے ہاتھ ڈالا، اور اب چند دنوں کی خبر ہے کہ ہریانہ سرکار نے پانی پت وغیرہ کے اندر مدارس کے اوپر نوٹس بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں لکھنؤ میں جلسہ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے ابتدا کے اندر غور و خوض کر کے، چونکہ بڑے بڑے مدارس کی جگہ یہ صوبہ ہے، ہمارا صوبہ ہے، اس لیے ہمیں پہلے یہاں اپنی چیز کو پیش کرنا چاہیے، اور خاص طریقے پر مشرقی یو پی کے اندر ارباب مدارس کو جمع کر کے ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ کوئی عام جلسہ نہیں ہے۔ ارباب مدارس پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، اس لیے ہم آپ ہی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس واسطے سے اپنی بات صوبائی گورنمنٹ بلکہ ہم مرکزی گورنمنٹ تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ صرف درسگاہیں نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا پڑھانا ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مجمع ہے ہزاروں آدمیوں کا، یقیناً اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو میری اس آواز کو صوبائی اور مرکزی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ مدارس کا کردار اس ملک کی جڑوں کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کی تاریخ سے ناآشنا اور ناواقف ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو، یہ ہمت نہ کی ہو۔ اس ملک کے اندر جس میں 250 سال تک اس ملک کا ہندو، مسلمان، جین، بدھ، ہر آدمی کے گلے کے اندر انگریز کی غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا۔ ہر آدمی غلام تھا۔ اگر کسی جگہ سے آزادی وطن کے لیے جہاد کی آواز نکلی ہے، وہ مدرسہ ہے۔ سب سے پہلا آدمی 1803 کے اندر جس دن انگریز نے کہا کہ ملک بادشاہ کا اور جنتا اللہ کی، لیکن حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، سب سے پہلی آواز اس بات کی کہ ملک غلام ہو گیا، اور آزادی وطن کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ ایک عالم دین کی آواز تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اور ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ علم جن کے دماغ اور سینے کے اندر پیوستہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، ایک مدرسے کے اندر دلی میں جس کو لوگ ان کے دادا کے نام پر رحیمیہ مدرسہ کہتے ہیں، آج بھی وہ کلا محل کے اندر اس مدرسے کی باقیات موجود ہیں۔ اس مدرسے سے آواز نکلی تھی کہ ملک غلام ہو گیا، ہندو غلام ہے،
مسلمان غلام ہے، اکثریت غلام ہے، اقلیت غلام ہے. ہمیں جہاد آزادی کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے. مدرسے کا یہ کردار ہے. اس مدرسے کو لٹوا دیا گیا، نام و نشان مٹ گئے، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب کو زہر دے دیا گیا، دلی سے نکال دیا گیا. لیکن وہ ایسا مرد مجاہد تھا کہ سب کچھ برداشت کیا مگر اس سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ ایک مدرسے سے نکلنے والی آزادی. میں کہتا ہوں کہ آج جن مدرسوں کے اندر تالے لگائے جا رہے ہیں، یہی مدرسے کے سب سے پہلا مدرسہ دلی کا مدرسہ تھا، جس نے غلامی کے خلاف آواز نکالی اور اتنے بڑے بڑے افراد کو پیدا کر دیا جنہوں نے 150 سال کی محنت کے بعد ملک کو آزاد کرا دیا. میں کہتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتی آج ان مدرسوں کو یہ کہا جائے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے. جو پڑھایا جا رہا ہے وہ دہشت گردی پڑھائی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے جاہل اور بے وقوف ہیں کہ انہیں ملک کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں. پھر آپ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مساجد کے اوپر ہے. بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، جاہل لوگ نہیں جانتے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے مرکز مسجد کو بنایا اور ایک اپنے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور ایک آپ کے قریب رائے بریلی کے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد نے جو ان سے متعلق تھے شاہ عبدالعزیز سے، ان دونوں کو جہاد آزادی وطن کے لیے کھڑا کیا. لوگ نہیں جانتے. اور مرکز ایک مسجد کو بنایا دلی کے اندر. اس کا نام تھا اکبری مسجد، جس کو شاہ جہاں کی بیٹی اکبری بیگم نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا. اس مسجد کو سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے لیے مرکز بنایا گیا. وہ تحریک یہیں سے چلی ہے. ان مسجدوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر تالے بند کرو، بلڈوزر سے ان مسجدوں کو گرا دو. ارے پاگل ہو، بے وقوف ہو، اگر تمہارے گردن کے اندر غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، تم غلام تھے انگریز کے، تمہارے اندر ہمت نہیں تھی کہ تم انگریز کے خلاف کچھ نہیں سکو. اگر آواز اٹھی ہے انہی مسجد اور انہی مدرسوں سے اٹھی ہے. آج لوگ نہیں جانتے انگریز نے اس مسجد کو جو اکبری بیگم شاہ جہاں کی بیٹی کی بنائی ہوئی تھی، ان کی تحریک کے خلاف اس کو تہس نہس کر دیا، دفن کر دیا. وہ پارک ہے، ایڈورڈ پارک اس کا نام تھا، آج سبھاش اس کا نام ہے. دنیا نہیں جانتی. جن مدرسوں کو اور مسجدوں کو تم بلڈوزر چلا کر برباد کر رہے ہو، یہی ملک کی آزادی اور غلامی سے نکالنے کی بنیادیں تھی. لوگ نہیں جانتے. میں یہ کہتا ہوں کہ کس بنیاد کے اوپر تم ان کی مخالفت کرتے ہو؟ یہی مدرسے تھے کہ اس کے بعد جب تم نے ان مدرسوں کو برباد کرا دیا، انگریز نے برباد کیا، تحریک اپنی جگہ پر رہی، ختم نہیں ہوئی. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی آزادی وطن کے لیے صوبہ سرحد جو آزاد قبائل ہیں وہاں پہنچ گئے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1832 کے اندر وہ شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے. چھوڑ دیا لوگوں نے، تتر بتر ہو گئے. لیکن لوگ واپس آئے
اور آنے کے بعد سن 30-32 سے لے کر سن 57 تک اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 1857 کے اندر انہوں نے پھر دوبارہ جہاد کو بلند کیا، جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا۔ اس جہاد کے اندر تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، آج مصیبت یہ ہے کہ مرکز سے لے کر صوبائی حکومت تک کوئی پڑھنے والا آدمی نہیں ہے، بڑے سے بڑا ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ سن 1857 کے اندر جہاد کے اندر صرف دلی میں روشن مستقبل، روح روشن مستقبل، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، صرف دلی کے اندر 32,000 علماء کا قتل ہوا ہے۔ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تحریک تھی جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلی کے ایک مدرسے سے اس تحریک کو بلند کیا تھا، جس کا مرکز اکبری مسجد کو بنایا تھا۔ اس مسجد کی در و دیوار آج بھی اینٹیں دفن ہیں۔ ابھی 5-7 سال پہلے شعیب اقبال جو اسمبلی کے ممبر ہوا کرتے تھے، اتفاق سے وہ زمین کو کیوں کھودا نہیں معلوم، اس کے باقیات مل گئے، لیکن بی جے پی گورنمنٹ نے ان کو باقیات کو باقی نہیں رہنے دیا، اس کو پھر پاٹ کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ وہ ایک تاریخ تھی۔ یہ مسجدیں اور یہ مدرسے اسی تاریخ کے نمونے ہیں۔ کوئی ہے مائی کا لال بتائے وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں سے آزادی وطن اور غلامی کی زنجیر کو نکال کر پھینکنے کے لیے مرکز بنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں، الگ اعلان کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھو، اگر غلط کہہ رہا ہوں بتاؤ پڑھو۔ کیوں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہمارا تعلق کوئی سیاست سے نہیں ہے۔ پھر دیکھیے، جب 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید کر دیا گیا، ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے، بلکہ 1 ہی مہینہ ابھی ہوا ہے کہ جب وقف کے مسئلے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوئی تو ایک ہندو بڑی بہترین اردو بولنے والا، میرے اس کے باپ سے تعلقات تھے، جو آسام کا چیف منسٹر تھا، اس کا بیٹا ہے گوگوئی، اس نے تقریر کی، پارلیمنٹ میں کہا کہ 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان آزادی وطن کے لیے دی ہے۔ ان لوگوں کے نام لیے جنہوں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا ملک آزاد ہوا۔ کیسے کیسے افراد پیدا کیے۔ دارالعلوم کی بنیاد اسی پر بنی ہے۔ جب 1857 میں خدا کی قدرت آزادی وطن کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انگریز کے خلاف، ان کے حق میں فیصلہ اللہ کا نہیں تھا، ناکام ہو گئے۔ بچے گھروں کے اندر، باپ شہید کر دیا گیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھیک مانگنے کے لیے باہر ہیں، ماں اپنی عزت کو بچائے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ چرچ کے لوگ نکل رہے ہیں، ان بچوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ہمیں دو بچے کو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کپڑے دیں گے پہننے کے لیے، پڑھا کر کے ملازمت دیں گے، کہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ اس صورتحال کو جب عام معافی کا اعلان ہوا اور ان مدرسوں کا بنیادی کے بعد سب سے پہلی شخصیت جو سامنے آئی ہے وہ حضرت شیخ ہند رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کہی جاتی ہے۔ ان کے شاگردوں کے شاگرد
یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے رگوپے کے اندر خون تھا اور وہ خون آزادی وطن کا تھا. وہاں سے پھر آزادی کی تحریک، چین سے نہیں بیٹھے. 2 مرتبہ شکست ہوئی. ایک مرتبہ تو وہ شکست ہوئی جس کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب کے 2 شاگرد تھے، اور ایک مرتبہ 1857 کی شکست. اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی. کس لیے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت الاستاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھے میں اسے جانتا ہوں. صرف کتابوں کا پڑھانا نہیں تھا، بلکہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر پوری قوم ہندو مسلم کی قوم کو زندہ و آزادی کے ساتھ ملک میں جینے کا حق دلانا تھا. یہی بنیاد تھی کہ وہ تنہا نہیں بیٹھے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو لیا. دارالعلوم کی بنیاد اس مقصد کے لیے پڑی، وہ یہ مقصد تھا. پھر ایک مدرسہ نہیں، اس مدرسے سے 50 سال کے اندر سن 66 سے لے کر تقریباً 80 سال کے اندر ہزاروں مدرسے ملک کے اندر بنا دیے گئے. یہاں تک کہ سن 47 کے اندر ملک آزاد ہو گیا. ان مدرسوں کی بنیاد کیا تھی؟ آزادی وطن بنیاد تھی. غلامی کی زنجیروں کو توڑنا تھا. یہی بنیاد تھی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سانس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے، مفتی کفایت اللہ صاحب، شاہجہاں پوری، حضرت مدنی، انور شاہ کشمیری، اور اس کے بعد ان کے شاگرد، یہاں تک کہ ملک سن 47 کے اندر آزاد ہو گیا. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے آزادی وطن کے لیے کتنی طاقت رکھی تھی اور کیسا جذبہ تھا. ایسے افراد دنیا کے اندر کم ملتے. حضرت جب واپس آئے مالٹا کی جیل سے سن 1919 کے اندر، بلکہ سن 1920 کے اندر، جمعیت علماء 19 میں قائم ہوئی اور 20 میں حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے ہندوستان واپس آئے ہیں. تو ریاست بہاولپور کے ان کے جو سب سے قریبی آدمی تھے، گویا کہ وزیر اعظم تھے، سر رحیم بخش، انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا. انگریز نے ان کو بھیجا تاکہ حضرت شیخ الہند سے ملے اور یہ کہیں کہ حضرت آپ چلے گئے، دارالحدیث دارالعلوم دیوبند کی سونی ہو گئی. لوگ آپ کے پاس آ کر کے تصوف کی مشق کیا کرتے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے. وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ چند روز ہے، خدا جانے کتنے دن کی زندگی ہے، آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے. آپ نے پوری کوشش کر لی انگریز کو ہٹانے کے لیے، مگر انگریز حکومت تو اپنی جگہ سے ٹس سے مسوئی نہیں ہے. تو پھر آپ کو اپنی زندگی، وہ کام جو آپ کے بعد ختم ہونے کو ہیں، انہیں پھر دوبارہ زندہ کرنا چاہیے. وہ بوڑھا آدمی جو وہاں سے آنے کے بعد 1 سال اور کچھ مہینے زندہ رہ سکا، اس نے کیا جواب دیا؟ اسی مدرسے سے نکلے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے کہا آپ اپنی بات پوری کر چکے؟ کہا کر لی. فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا. جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے وہاں جینا تو جینا، اس سرزمین پر مر کے دفن ہونا بھی مجھے گوارا نہیں ہے. میں تو ہندوستان
صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آ کر اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی اگر، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے ایک چارپائی پر لٹا دیں اور اپنے کاندھوں پر لے کر ملک کے گاؤں گاؤں جائیں اور میں ہر گاؤں میں یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ تڑپ کس میں پیدا ہوئی؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ مدرسوں سے پیدا ہوئی ہے۔ ان مدرسوں کو بنایا کس لیے گیا؟ دارالعلوم کو کس لیے بنایا گیا؟ دارالعلوم سے 25,000 مدرسوں کو کس لیے بنایا گیا؟ اس ملک کے اندر آزادی کے جذبہ جہاد کے لیے بنایا گیا، ہندو مسلم محبت کے لیے بنایا گیا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تم ان مدرسوں کو کیوں کی جڑ کو کھودتے ہو؟ وہ تم سے کچھ نہیں لیتے۔ مسلمان رکشا چلاتا ہے اور صبح سے شام تک جو ملتا ہے اس میں سے 2 پیسے اپنے مدرسے کو بھی دیتا ہے۔ ہم تو کسی دولت مند کے صرف پیسے نہیں مانگتے، کسی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں مانگتے۔ ایک مرتبہ اندرا جی تھی، نہیں سونیا جی تھی، اور ارجن سنگھ زندہ تھے۔ انہوں نے اور سہیل صدیقی، جن کو پارلیمنٹ نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اقلیتی کردار کے لیے ان کو امین بنایا تھا، وہ بھی تھے۔ ان سب نے مل کر کے ایک کمیٹی دلی کے اندر بنائی۔ انہیں لوگ مل بھی گئے، کچھ لوگ تھے، مولوی فضیل تھے گورکھپور کے، اور دوسرے لوگ انہیں مل گئے، انہوں نے بلا لیا۔ مجھے بھی بلایا مگر میں بھول گیا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے بلایا تو تم گئے نہیں۔ مجھے یاد آیا، میں فوراً گھر میں گیا، بریف کیس میں ایک جوڑی کپڑا رکھا اور ایک گاڑی 10 بجے جاتی تھی، میں اس گاڑی میں سوار ہو کے دلی پہنچ گیا۔ صبح کی میٹنگ تو ختم ہو گئی تھی، ظہر کے بعد 2 بجے کی میٹنگ تھی، میں بریف کیس اٹھا کر کے وہاں چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو اسٹیج کے اوپر بنا لیا، جلسہ شروع ہو گیا، میرا نام آیا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ مدارس کے سلسلے میں آپ جو تحریک چلا رہے ہیں کہ مدارس مدرسہ بورڈ سے ملحق ہو، اور آپ 800 کروڑ کا بجٹ بھی لے کر کے آ گئے، آپ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ آپ کو مدرسوں کی کردار کا پتہ ہے کہ مدرسوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ملک غلام تھا، مدرسوں کی تحریک دارالعلوم دیوبند سے چلی، بنیاد اس کی کیا تھی؟ آپ سے وہ 2 پیسے نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اگر آپ پیسہ دیں گے تو کل کو آپ ان کے نظام تعلیم میں بھی دخل دیں گے، ان کے نصاب تعلیم میں بھی دخل دیں گے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ ارجن سنگھ کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ میری ایک بات کا جواب دیں۔ ابھی الیکشن کے اندر 2 سال باقی ہیں، 3 سال گزر چکے، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا آپ ہی جیت کر آئیں گے؟ پہلے نہیں گارنٹی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے، اور میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں اپنے دل کے اندر یہ ارمان رکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت تک کی زندگی دی تو میں قیامت تک مدرسے کو زندہ رکھوں گا۔
میرا آپ سے کیسے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں، ہم کل بھی مخالف تھے گورنمنٹ کی مدد کے، آج بھی مخالف ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا دین ہے۔ جس طرح مسجد ہمارا دین ہے، اسی طرح مدرسہ بھی ہمارا دین ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ جب ہم مسجد میں آپ سے کوئی مدد نہیں لیتے، ہم مدرسے میں کیوں آپ سے مدد لیتے؟ ہم نہیں آپ سے مدد لینا چاہتے۔ میں نے یہ بات کہی، میرے آدمی تھے وہاں بہت، لیکن صبح سے جو سن رہے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور ارشد کے بعد وقت دے دیا۔ میں نے کہا آپ مطمئن رہیں، آپ نے میری بات سنی ہے، میں آپ کی بات سنوں گا، کوئی میں نقد نہیں کروں گا۔ میرے اندر یہ ہمت ہے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں نے اپنے کردار کو ختم کر دیا، بس وہ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور نکالو اور مارو اور بھگا دے یہاں سے۔ میں نے سہیل صدیقی کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھائی چم میں جا رہا ہوں، پکڑ لیا مجھے، خدا کے لیے مت جاؤ، اس مجمع کو قابو نہیں کر پائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، ہوں بیٹھ گئے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات جو مدرسے اور مسجدوں کے اوپر کوئی زنجیر باندھنے کی چیز ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ مدرسے نے تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز مدرسوں نے اٹھائی ہے۔ وہ مسجد جس کو انگریز نے مکمل تباہ کر دیا، اکبری مسجد، کیا ہوا تھا وہاں؟ غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی تحریک وہاں سے چلی تھی۔ آج بھی اگر زمین کو کھودو گے ایڈورڈ پارک کی تو وہاں سے وہ ان کی دیواریں مل جائیں گی۔ آج انہی مسجدوں کے لیے یہ صورتحال چل رہی ہے، کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو چیز، جو ذہن پنپ رہا ہے، وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے چل رہا ہے۔ ایک چیز نہیں ہے، مدرسے اور مسجدوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں، وہ تحریکیں انتہائی بدترین تحریکیں ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے طلاق، ہم اس کے اوپر خاموش رہے، ہم گورنمنٹ کے مقابلے میں نہیں آئے۔ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ایک چیز ہے، چلو جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ اسلام کے قانون پر عمل کرے گا، جو کورٹ میں جائے گا کورٹ اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ اتراکھنڈ کے اندر یہی صورتحال چل پڑی۔ پھر چلیے اتراکھنڈ کے اندر چل رہی تھی، مرکزی گورنمنٹ نے اس کے سلسلے میں تمام ادیان کو ملا کر کے ایک نیا دین بنانے کی بات کو شروع کر دیا۔ ہم اس کے مخالف تھے۔ دستور کے اندر جو ہندوستان کا دستور ہے، جمعیت علماء، ہمارے اکابر شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمان صاحب، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور جمعیت علماء برابر جیسے جیسے آزادی وطن کی چیز سامنے آ رہی تھی، ہمیشہ عہد لیتی چلتی تھی، ہم سے وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا، جو گورنمنٹ بنے گی، جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور ہوگا۔ اور کانگریس ہم سے وعدہ کرتی چلتی تھی۔ میرے پاس تحریریں موجود ہیں،
کہ جن کے اندر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی، کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کے اوقاف، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے امام باڑے، ان کی زبان، ان کا کلچر ایک لمبی فہرست، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ ملک آزاد ہو گیا، آزاد ہونے کے بعد ملک کا دستور بنا۔ ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ملک آزاد ہوا، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے نام کے اوپر ایک ٹکڑا ملک کا لے لیا، اس لیے اب ملک کا دستور ہندو دستور ہوگا، انہوں نے لے لیا۔ جمعیت علماء تھی جو لے کر کے بیٹھ گئی، ہم نے ملک کو تقسیم نہیں کرایا، ہمارے اوپر جوتوں کے ہار ہمارے گلوں کے اندر پڑے، ہمیں مارا گیا، لیکن ہم نے جس چیز کو صحیح سمجھا تھا ملک کی تقسیم کی مخالفت کی۔ ہم پاکستان نہیں گئے، اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے، تم نے دستخط کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے۔ اگر قصور ہے تمہارا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ شریف لوگ تھے، اس چیز کو سمجھے، جمعیت علماء کی اس تحریک کی بنیاد کے اوپر مجبور ہوئے اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ دفعہ 25، 26، 29 لا کر رکھی گئی، جن کا حاصل یہ ہے کہ ملک کی ہر اقلیت کو، چاہے وہ زبانی اقلیت ہو چاہے مذہبی اقلیت ہو، اپنے مذہب کے مطابق اپنے ادارے بنانا، ادارے بنا کر چلانا، ہر چیز جائز ہے اور بلا کسی خطے کے جائز ہے۔ یہ وہ ہے دستور، جو دستور ہے ملک کا، اور یہ سیکولر دستور ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر مسلمان زندہ ہے۔ آج فرقہ پرست طاقتیں دستور کی ان شکوں کو کاٹ نہیں سکی ابھی تک، لیکن اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پر ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے؟ آپ کو ہمارے مدرسوں سے کیا لینا ہے؟ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے کوئی احتجاج نہیں کرتے، بسوں کو آگ نہیں لگاتے، ریلوں کو آگ نہیں لگاتے، کوئی جھگڑا نہیں کرتے، امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ کے اوپر کیوں شاخ گزرتی ہے یہ بات؟ کیا آپ ملک کے امن و امان کو پسند نہیں کرتے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ دستور ہے، جمعیت علماء اس چیز کو لے کر چل رہی ہے۔ آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو دستور نے حق دیا ہے، ہم اس چیز کو لے کر جمعیت علماء کورٹ میں چلی گئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر۔ ان حالات میں جبکہ حکومتوں کی بنیاد نفرت کی سیاست پر ہے، جمعیت علماء نہیں سمجھتی کہ کوئی اور راستہ ہے علاوہ اس کے کہ ہم سپریم کورٹ کے کنڈی کو کھٹکھٹائیں۔ ملک کے اندر ہر وہ قوم، ہر وہ اقلیت جس کے پاس راستے بند ہیں، راستہ نہیں ملتا، تو اور کوئی صورت اس کے سامنے نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو جا کر کے اس کے دروازے کو کھٹکھٹائے۔ ہم اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا شاید، ہم 500 سے زائد افراد ہیں جن کے مقدمات کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ کے اندر لڑ رہے ہیں۔ ان مقدمات کے اندر ہمارا کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے سال میں، ہمارا کیا ہے؟ ہماری جیب سے توڑا جاتا ہے، اس ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جمعیت علماء اس کے لیے کام کر
رہی ہے، سپریم کورٹ کے سوا ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ وقف کے سلسلے کے اندر ہم سپریم کورٹ میں گئے اور بڑے سے بڑا جو وکیل کپل سبل جو ایک دن میں 5 منٹ کے لیے اگر کورٹ میں گئے 15 لاکھ روپے کی فیس لیتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، انہوں نے 3.25 گھنٹے کھڑے ہو کر کے وقف کے مسئلے کے اوپر گفتگو کی ہے۔ سارے ہندوستان کیا ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے۔ جمعیت علماء کے وکیل تھے، ہوتا کیا ہے اس کو اللہ جانتا ہے، لیکن جمعیت علماء سپریم کورٹ میں جاتی ہے، ہم بھی جائیں گے سپریم کورٹ میں، ہر بنیاد کو لے کر کے جائیں گے، جہاں ہمیں راستے نظر نہیں آئیں گے ہم جائیں گے، لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کی ایک پرانی تاریخ ہے، آج سے نہیں 1400 سال سے ہماری تاریخ ہے اس ملک کے اندر۔ پہلے ملک کے اندر راجا اور رجواڑوں کی حکومت تھی، مسلمان زندہ تھا اور اپنے مذہب کے ساتھ اس ملک میں زندہ تھا، کیرلا سے لے کر سندھ تک زندہ تھا۔ اس کے بعد بابر آئے اور دوسرے لوگ وسط ایشیا سے آئے اور انہوں نے حکومتیں کر لی، مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ زندہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تو چلے گئے، اس کے بعد انگریز کی حکومت، مگر مسلمان اپنی آزادی مذہب کے ساتھ زندہ تھا۔ اس کے بعد یہ آئی حکومت، کانگریس کی حکومت کے اندر ایسا مسئلہ مسلمان کے ساتھ نہیں تھا، کانگریس کی حکومت ختم ہوئی، اب اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ اس دستور کو بھی آگ لگا دی جائے گی اور مسلمان کو مذہب کے اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دستور زندہ ہے آپ کو نہ کرنے کا کچھ حق ہے، اور ہم جائیں گے کورٹ میں، پہنچ گئے ہیں کورٹ کے اندر، فیصلہ کب آتا ہے کب نہیں ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و امان رہ سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہی ہے کہ ملک کی ہر اقلیت اور اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ مٹھی کی انگلیوں کی طرح سے جڑ کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسی طرح زندہ رہتی ہے اور کام بھی اسی طریقے پر کرتی ہے، ہم اس چیز کو لے کر پہنچیں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظریہ دل میں پیدا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ مسلمان کو نقصان پہنچائیں اور اس کے مذہب سے بیگانہ کریں؟ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ملک کے لیے غلط ہے اور سارے ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ آپ اقلیت اور اکثریت کے اندر گھسے ماحول کے اندر، کاروبار کو دیکھیں، اقتصادیات کو دیکھیں، امن و امان کو دیکھیں، ہر اعتبار سے ملک تباہ اور برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کاروباری لوگ یہ بیٹھے ہوئے بنارس کے، میں صبح سے بات کر رہا ہوں، ہر آدمی یہی کرتا ہے کہ جم گیا ہے کاروبار، ایسا لگتا ہے جیسے مارکیٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں۔ چند افراد ہیں جو سارے ملک کی دولت کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن سارا ملک ان چند افراد سے تو نہیں چلتا ہے۔ کیا بربادی ہے؟ میں کہتا ہوں گورنمنٹ جسے امن و امان قائم کرنا چاہیے، بھائی چارگی کو بڑھانا چاہیے، ہندو مسلم اتحاد کو پیدا کیا جائے، ہر ایک کو مذہبی دستور کی آزادی دی جائے، آپ نے اس کو آگ لگانا شروع کیا ہے، ملک تباہی اور بربادی کی طرف چل رہا ہے۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، امن و امان ختم ہو رہا ہے، موب لنچنگ ایک مصیبت ہے اور سب سے بڑی مصیبت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کی طرح نہیں، جب آپ لوگوں کو یہ حق
دیں گے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو صرف مسلمان ہی کا قتل نہیں ہوگا، مسلمان کا بھی قتل ہوگا، ہندو کا بھی قتل ہوگا، بربادی ملک کے اندر آئے گی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں حکومتوں کو کہتا ہوں، کہاں ہے حکومتیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح قتل ہو رہے ہیں؟ کیا انتظامیہ کو یہ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ عنصر، کون ہیں جو اس طریقے پر آدمی کو آپ کی موت سے کھیل رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی، شور مچایا تھا جب بہار سے جو صوبہ بنا اس کے اندر موب لنچنگ سب سے زیادہ، اور بی جے پی گورنمنٹ تھی، بی جے پی گورنمنٹ گر گئی، امن و امان ہو گیا۔ آج یو پی کے اندر ایسی تباہی مچی ہوئی ہے، اور یہی راجستھان کے اندر ہے۔ اگر حکومت چاہے تو وہ ملک کے امن و امان سے کھیلنے والے لوگ ایک دن نہیں آزاد رہ سکتے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہندو اور مسلمان کا قتل عام کرنے والے لوگ بالکل زندہ ہیں۔ اگر گئے بھی جیل میں 2 4 5 10 دن کے لیے گئے، اور اس کے بعد آزاد ہو کر کے پھر انہوں نے یہ شروع کر دیا، کس طرح ملک چلے گا؟ یہ بربادی کس طرح سے قبول کر لی جائے؟ میں یہ بات ارباب مدارس سے کر رہا ہوں کہ انہیں اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حفاظت کس طرح سے ہوگی؟ ایک تو ہے حفاظت دستوری۔ دستوری حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو دستور کے اندر دفعات ہیں اور دستور نے جو آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اس دستور کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر میں اپنے مکان کو تبھی بنا سکتا ہوں جب زمین میری ہو، اگر میری زمین نہیں، میں نہیں بنا پاؤں گا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ مدرسے کو بھی آپ جبھی بنا سکتے ہیں جب وہ زمین مدرسے کی ہو۔ آپ جبھی بنا سکتے ہیں جب کسی دوسرے کی زمین پر آپ نے قبضہ کر کے اپنا مکان نہ بنایا ہو۔ تو آپ مدرسہ کیسے بنا دیں گے؟ مسجد کیسے بنا دیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، آپ جبھی بنا سکتے ہیں جب آپ نے میونسپلٹی سے، کارپوریشن سے، ضلع انتظامیہ سے اپنی زمین ثابت کر کے اس زمین کا نقشہ منظور کرایا۔ اگر نہیں ہے آپ اسے نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک مصیبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی چارگی تھی۔ بے شمار جگہیں ایسی ہیں کہ اگر اکثریت وہاں مندر بنانا چاہتی ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ مسلمان اگر مسجد بنانا چاہتا ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں دیوبند کو جانتا ہوں، کسی اجازت کی ضرورت نہیں کی۔ لیکن بی جے پی گورنمنٹ کے اندر اور کہیں آئی نہ آئی، لیکن مسجد اور مدرسوں کے اوپر یہ آفت آ گئی۔ آپ کی گورنمنٹ جو ہندوستان کے اندر ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد، میں دارالعلوم دیوبند کو کہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا جو کردار ملک کو غلامی سے نکال کر آزادی کے لیے تھا، وہ کردار ساری دنیا میں شہرت پکڑے ہوئے ہیں۔ کبھی دارالعلوم کی کسی عمارت کے لیے کبھی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دارالعلوم والے جانتے ہی نہیں کہ بھائی کس چیز کی اجازت۔ کوئی گورنمنٹ ہو، گورنمنٹ دارالعلوم سے کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ تم اس کی منظوری لو، اور کبھی منظوری لی نہیں گئی۔ اتنا بڑا دارالعلوم 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا اس کو،
بلکہ 150 سال کے قریب کبھی کسی چیز کی اجازت نہیں لینی پڑی اس گورنمنٹ نے آ کر دے دیا اور اس کے اوپر قدم لگ گئی. 6 سال سے ایک اینٹ دارالعلوم کی رکھی نہیں گئی ہے. دارالعلوم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے, کہا کہ اجازت نہیں ہے. دارالعلوم نے اپنے اس کردار کی بنیاد پر ان سے کہا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا بھی اس کے اندر دخل ہو کہ بھائی نہیں ہے, ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ہمارے اوپر جو جرمانہ چاہے لگا دیجیے. انہوں نے جرمانہ لگایا 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے زیادہ کا. دارالعلوم نے 25 لاکھ اس میں جمع دیے, 25 لاکھ یا 20 لاکھ. باقی اور کے بارے میں اختلاف ہو گیا. وہ کہتے تھے 60 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا. اس کے بعد پھر بات چیت ہوئی تو وہ گر کر کے 1 کروڑ 60 لاکھ کے اوپر آ گیا. دارالعلوم نے 25 لاکھ دے دیا. ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹوں نے ملک کے اندر رہ کر کے جن چیزوں کے اندر آزادی دی, اگرچہ وہ قانون کے خلاف دی, نہیں پوچھا کہ مسجد کس زمین پر بن رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے آج یہ گورنمنٹ کی زمین ہے اور مسجد کی زمین نہیں ہے, انہیں توڑنے کا حق ہے. اگرچہ آپ کو دستوری اعتبار سے یہ حق ہے کہ آپ مسجد بنائیں, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کی زمین پر مسجد بنائیں, گورنمنٹ کی زمین کے اوپر مدرسہ بنا لیں. اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے. میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا تھا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں. آپ مدرسہ بنائیں, اپنی زمین پر بنائیں, مدرسے کی زمین پر بنائیں. مسجد بنائیں, اپنی زمین پر بنائیں, مسجد کی زمین پر بنائیں. وقف کریں اس کو. یہاں ایک مسئلہ آتا ہے. آج اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو مسجد بنانے کی اجازت مل جائے گورنمنٹ سے, آپ تمام شرائط کو پورا کر لیں. شرائط کو پورا کرنے کے بعد گورنمنٹ, صوبائی گورنمنٹ, مرکزی گورنمنٹ آپ کو مسجد بنانے کی اجازت دے دے. آج کی صورتحال یہ کہ آپ کو اجازت نہیں مل سکتی. پھر کیا کریں گے آپ مشترکہ مکان, پنچایت گھر, اس طریقے کا مکان بنانے کی اجازت لیں. اپنے پنچایت بھی کریں اور آپ اس کو مسجد کے طریقے پر بھی استعمال کریں. لیکن یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا کہ نقشے کی منظور کرائے بغیر یا اپنی زمین کے علاوہ گورنمنٹ کی اسی زمین کے اوپر آپ کر لیں. تو جس طرح آپ کی بنائی ہوئی ان کالونیوں کو بلڈوزر سے سینکڑوں مکانات کو تباہ کیا جا رہا ہے, اسی طرح آپ کی مسجد اور مدرسوں کو بھی تباہ کیا جائے گا. آپ اسے یقین سمجھیے اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائی, وقف کے مسئلے کے اندر بھی ہم اسی طرح گئے ہیں. اوقاف کا مسئلہ اپنی جگہ کے اوپر بڑا اہم مسئلہ ہے. ہماری لاکھوں ایکڑ زمین ہے ملک کے اندر جو اوقاف کی زمینیں ہیں. یہ وقف یوزر استعمال کی ہوئی زمین کو اگر اس کے پاس کاغذات وقف کے نہیں ہیں, علامتیں وقف کی ہیں, آپ اسے قبول کر لیں. یہ جمعیت علماء کے اکابر کا معاملہ تھا. ملک کی تقسیم کے بعد بے پناہ ایکڑ زمین اوقاف کی تھی. ان لوگوں نے بیٹھ کر جو وقف سن 54 کے اندر قانون بنا, جواہر زندہ تھے, استعمال دلیل ہے اس بات کی کہ یہ وقف ہے. کوئی کاغذ نہیں ہے. 500 سال 600 سال پرانی مسجد ہے. آپ کے یہاں جونپور کے اندر کیسی بڑی بڑی مسجدیں معلوم ہوتا ہے قلعے ہیں. 400 سال 500 سال پرانی مسجدیں ہیں. کسی کاغذ, کوئی کاغذ ہے ہی نہیں اس کے اندر. علماء دیوبند جمعیت علماء نے سن
54 قانون جواہر لال کے سامنے بنایا اور یہی قانون چل رہا ہے. انہوں نے آ کر کے اس قانون کے اندر ترمیم کرنی چاہیے. ہم اس کے خلاف ہیں. ہم گئے کورٹ کے اندر، سب سے پہلے جمعیت علماء کورٹ کے اندر گئے، جو بہترین سے بہترین بڑے سے بڑا وکیل تھا. ہم نے اس وکیل کو پکڑا اور میں یہ بات کہتا ہوں، وہ نہیں ہے یہاں، میں کبھی اگر گیا تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا. وہ وکیل جو 15 لاکھ مجھ سے حساب کہہ رہے تھے کہ انہیں کچھ مشورہ لینا تھا، انہوں نے کہا میرے پاس تو وقت نہیں ہے. اگر آپ کو مشورہ لینا، میں جا رہا ہوں فلاں صاحب کے پاس ملنے کے لیے، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے. گاڑی میں بیٹھ گئے. ایک جین صاحب ڈاکٹر ہیں دیوبند، لوگ مجھے سنانے لگے کہ میرے خیال میں 5-7 منٹ لگے ہیں وہاں تک پہنچنے میں. انہوں نے مشورہ دے دیا اور ان سے پوچھا کہ میں کیا پیش کروں، فرمایا 10 لاکھ روپے دے دو. 5-7 منٹ کی گفتگو میں کہا کہ میرا اسٹین ہو، اس کو دے دو 10 لاکھ روپے، اور 10 لاکھ روپے انہوں نے دے دیے. جمعیت علماء کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مٹھی میں دبا کر کے جو بھجوا دیتا ہوں، آج تک اس شخص نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا دے رہے ہو، اٹھا کر کے جیب میں رکھ دیتے. اتنے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء کا معاملہ اپنے لیے کچھ نہیں ہے، یہ تو صرف جنتا کے لیے ہے. ہم اسی کام کو کر رہے ہیں، وہ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہے. اس لیے میرے بھائی اپنے معاملات کو سمجھیے. جمعیت علماء آپ کے لیے معاون و مددگار ہے. ہم ہر لمحے کے اوپر مدارس کے مسئلے کے اندر بھی ہم کورٹ میں پہنچ گئے، لیکن کورٹ نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ اتراکھنڈ کا ہے، اسے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے دے دیے. لیکن میں کل بھی وکیل صاحب سے بات کر رہا تھا کہ اب سب سے پہلے آسام کے اندر مسئلہ آیا، دوسرے نمبر میں اتراکھنڈ کے اندر مدارس کا مسئلہ آیا، تیسرے درجے کے اندر یو پی کے اندر آ گیا، چوتھے درجے کے اندر ہریانہ میں آ گیا. کہاں کہاں ہائی کورٹ میں جائیں؟ آپ یہ بتائیے. بہتر سے بہتر سپریم کورٹ کے وکیلوں سے مشورہ کر کے کیا یہ اسباب کہ 4 صوبوں کے اندر مدرسوں کے پاس نوٹس آ رہے ہیں، کیا یہ سب مل کر کے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر جا سکتے ہیں تو بتائیے ہمیں کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں 2-4 دن کے اندر اس سلسلے میں مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں گا. جس دن یہ مشورہ آئے گا ہم اسی وقت سپریم کورٹ میں جائیں. مگر یاد رکھیے، ہمیں اگر راحت مل سکتی ہے تو دستوری حق کے اوپر مل سکتی ہے. اگر وہ مدرسے کی زمین مدرسے کی نہیں ہے اور نقشہ منظور کرایا ہوا نہیں ہے، آپ کو کوئی راحت نہیں ملے گی. اس بات کو آپ سمجھیں اور اسی طریقے کے اوپر لے کر چلیں. جمعیت علماء جو کر سکتی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. جمعیت علماء کا یہ کردار ہے کہ امن و امان کے ساتھ چلیے. ملک میں امن و امان ہونا چاہیے، ملک میں پیار و محبت رہنا چاہیے. بغیر اس کے ملک نہیں چلے گا. ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں، ببانگ دہل کہہ رہے ہیں. اگر گورنمنٹ کا کوئی کردار ایسا ہے جس کے اندر امن و امان ختم ہوتا ہے، اور آج کل بہت ہو رہا ہے، تو ملک اور حکومت سب کے لیے بربادی کا سبب ہے. آپ دیکھیے، میں انہی چیزوں کو سبب سمجھتا ہوں. آج سے 8-9 سال بلکہ 10 سال ہی ہو رہے ہیں تقریباً جب گورنمنٹ آئی ہے. کس قوت کے ساتھ آئی تھی؟ لگتا 10 سالہ پارلیمنٹ بی جے پی کا ہے. لیکن 7-8 سال گزرے، اس وقت بی جے پی اتنی بھاری اکثریت اتنی اقلیت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟
اور 70 سال تک مقدمہ لڑتی رہی ہے، کوئی نہیں ہے۔ جمعیت علماء تنہا ایک جماعت ہے۔ لوور کورٹ میں بھی ہم نے لڑا، پھر ہائی کورٹ میں تو بہت کم دن رہا، وہاں ہم نے لڑا، پھر وہی مقدمہ اٹھ کر کے آ گیا، تو توڑا اور توڑ کر وہاں مسجد بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کھودیں گے، ہم نے کہا کھود لو۔ ہم نے ببانگے دول کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مسجد نہیں ہے، مندر تھا، مسجد بنی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جو زمین مسجد کی زمین نہیں ہے وہاں مسجد کا بنانا جائز نہیں۔ لیکن ہر تاریخ کے اوپر کتنے لاکھ روپیہ خرچ کیا کرتے ہیں، ہم نے خرچ کیا اس کو۔ ایک قوم کا مسئلہ ہے بھئی، آپ ہماری مسجد کو یہ کہہ کر کے کہ یہ رام جنم بھومی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بابر کے ساتھ کوئی عالم دین تھا جو یہ بتائے کہ کسی دوسری جگہ کے اوپر جو ان کی مذہبی جگہ ہے اس کو ہٹا کر کے توڑ کر کے مسجد نہیں بن سکتی، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بات کو کہتے ہیں، ہم جو بات کہتے تھے وہ سچی نکلی۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا، 3 شقیں تھی سپریم کورٹ کی۔ ایک شق یہ تھی کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، ہمارا سر بلند کر دیا۔ اکھاڑا جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسجد اپنی جگہ نہیں ہے، یہ رام جنم بھومی تھی، مندر کو توڑ کر کے بابر نے مسجد میں سپریم کورٹ میں داخلہ کیا۔ مسجد اپنی جگہ ہے۔ دوسری بات کہتا ہے جنہوں نے مسجد میں جا کر مندر کو رکھا ہے وہ مجرم ہے۔ یہ 2 بات کہنے کے بعد تیسری بات خود بخود واضح ہے کہ جب دونوں چیزیں ہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ مسجد مسلمانوں کی ہے۔ یہاں آ گیا کہ مسجد ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، لیکن میرا دل مطمئن ہے، آج نہیں کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے وہ دن آئے گا جب مورخ یہ کہے گا کہ گورنمنٹ نے ظلم کیا ہے، مسجد کی جگہ ہے جس کو انہوں نے رام جنم بھومی کہہ کر کے اس کو بنا دیا۔ ہمارا مسئلہ ہے جمعیت علماء ہر اس طرح کی چیزوں کے اندر آگے بڑھتی ہے۔ جمعیت علماء نے آپ کو جمع کیا ہے، ہماری کوئی غرض نہیں، لیکن ہماری غرض مدارس سے وابستہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کی بنیاد اس ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر آزادی کی طرف لے کر چلنا، اس ملک کو، اس قوم کو۔ یہ مسجد اور مدرسوں کا کردار ہے، جو نہیں جانتے وہ جاہل ہے۔ جس مسجد سے یہ آواز اٹھتی تھی انگریز نے اس کو ختم کر دیا، آج زمین کھودو وہاں سے نکلے گی۔ جن مدرسوں سے یہ آواز اٹھتی تھی مدرسے، انگریز نے ان کو ختم کر ڈالا، لیکن کلا محل آئے دلی کا، وہاں جاؤ اس کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا مدرسہ یہی تھا۔ آپ ان مسجدوں اور مدرسوں کو یہ کہہ کر کے کہ یہ مسجد اور مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے اور یہ جبر اور زبردستی بنائے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور جمعیت دارالعلوم دیوبند اس کی اصل بنیاد اور ماں ہے۔ سن 1857 کے بعد اور اس سے جو ہزاروں ہزار مدرسے پورے ہندوستان میں، افغانستان میں، پاکستان میں، برما میں، بنگلہ دیش میں، ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ اور برطانیہ کے اندر، ان تمام مدرسوں کی بنیاد بھائی چارگی، آپس میں محبت پیدا کرنا، یہ بنیاد ہے اور مدرسوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مدرسے بنائیے، ان کے لیے طریقے نکالیے، اجازت لیجیے،
صحیح طریقے کے اوپر ہمارے مسجد اور مدرسوں کے کام کو آگے بڑھائے گی۔ آپ حضرات سے میں نے یہی بات کہی ہے کہ آپ خوب سوچ سمجھ کر کیجئے۔ اگر کوئی کمزوری ہے قانونی اعتبار سے بہتر وکیل کر کے آپ اس کمزوری کو دور کیجئے۔ آمدنی کے اندر بالکل صاف اور ستھری آمدنی کے طریقے کو حساب بنائیے اور ہر سال اس کو آڈٹ کرائیے۔ اگر آپ یہ سب چیزیں کریں گے تو آپ اپنے مدرسوں کو زندہ رکھ سکیں گے، اور ہماری دعا یہ ہے کہ مدرسے بھی زندہ رہیں اور مسجدیں بھی زندہ رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کے اندر پیار و محبت، جس طرح ہماری پرانی تاریخ ہے، اس پیار و محبت کو زندہ و جاوید رکھے۔ ہم اس پیار و محبت کو اس ملک کے اندر، ساری دنیا کے اندر ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر پیار و محبت کا پیغام دیا اور الا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے میرے بھائی، پیار و محبت کو مذہب اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سمجھ کر کے تب پیار و محبت کے ساتھ رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے تو دعا کر دی ہے، اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ، اس اجتماع کو کامیاب و کامران فرما۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر اور ورکنگ کمیٹی کے ممبر مفتی اشفاق صاحب اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اس کے اندر مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، خیرات و برکات سے نوازے، مدرسوں کی حفاظت فرمائے، مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے بسنے والوں کے لیے کام کر رہے ہیں پیار و محبت کا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے پروردگار، ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما۔ اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرما اور تمام مدارس اسلامیہ کو ترقی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ ادھر